آج جو بازار گرم ہے گناہوں کا، فسق و فجور کا، معصیتوں کا، منکرات کا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی سے گناہ ہو گیا، چوری چھپے کر لیا اور غلطی سے ہو گیا، اس پر نادم ہے انسان، شرمسار ہے، پشیمان ہے کہ مجھ سے اللہ غلطی ہو رہی ہے، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا تھا، پشیمانی کا اظہار کرتا تھا، استغفار کی توفیق ہو جاتی تھی، توبہ کی توفیق ہو جاتی تھی، تو اس میں بڑی امیدیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ایسے آدمی کو معاف فرمائے۔ الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جب کسی نے کوئی ایسی بے حیائی کی بات ہو بھی گئی یا کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا تو اللہ کو یاد کرتا تھا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فاستغفروا، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا تھا۔ تو باری طرح فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ کرتے تھے اس پر اصرار نہیں جانتے بوجھتے، بلکہ ڈرتے ڈرتے کر لیا، کوئی گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، استغفار کر لیا، اس سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر۔ آج جو مصیبت آ گئی ہے وہ یہ بے حیائی ہے، یہ بھٹائی ہے کہ گناہ کو گناہ ماننے سے انکار ہے، گناہ کو گناہ تسلیم کرنے سے اباح ہے، اور اس کے لیے خوبصورت نام تجویز کر لیے ہیں، ہر گناہ کا ایک اچھا خوبصورت سا نام گھڑ لیا ہے اور اس کے تحت اس کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب جو اللہ بچائے ناچ گانا ہے مثلا، تو ناچ گانا جس طرح کا ناچ گانا ساز رباب یہ سب چیزیں جو تھی سب گناہ تھی، کوئی آدمی مبتلا ہو جاتا کبھی تو دل میں آخر شرماتا ہی رہتا تھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، شرماتا رہتا۔ آج وہ فنکار بن گیا، اس کا نام فنکار ہو گیا، اور فنکار ہونے کی وجہ سے وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں فنکار ہوں، اور اس کے اوپر فخر کرتا ہے، بڑائی سمجھتا ہے اس میں کہ مجھے بہت بڑا فنکار کا اعزاز دیا گیا ہے۔ تو گناہ پر فخر کرنا یہ ہے بے حیائی، اور جب یہ بے حیائی در آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ فسنا ماچی جو چاہو کرتے پھرو کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے نام بدل بدل کر۔ فرمایا کہ زنا کو حلال کر لیں گے اور اس کو شراب کو حلال کر لیں گے، ریشمی کپڑے کو حلال کر لیں گے، اور گانے باجے کو حلال کر لیں گے، اور کریں گے کیا کہ یسمونہا بغیر اسمہا، نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ زناکاری کا نام دوستی رکھ لیا، اور شراب کا نام جو ہے وہ جان صحت رکھ لیا، اور جو ہے گانے باجے کا نام آرٹ رکھ لیا، فن رکھ دیا، فنکاری رکھ لیا، اور اس کو حلال کر دیا۔ تو جب آدمی کسی کام کو برا ہی نہیں سمجھتا، کسی گناہ کو، تو ندامت کہاں سے پیدا ہوگی، پشیمانی کہاں سے آئے گی، استغفار کیسے کرے گا؟ تو یہ بے حیائی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جب بے حیائی آ گئی، حیا چلی گئی تو ایمان چلا گیا، کہ معنی یہ ہے کہ جب تک حیا تھی تو کچھ جھجک تھی، کچھ روک ٹوک دل میں پیدا ہوتی تھی کہ کام غلط کر رہا ہوں، اللہ بچائے۔ لیکن آج ہمارے دور کا جو فتنہ ہے وہ ہے اس کی بے حیائی۔ ایک عورت ہے بیچاری، کبھی کسی وقت ضرورت کہیں بے پردہ نکل گئی، کسی وقت بے پردہ ہو گئی تو شرماتی تھی کہ غلط کام ہو گیا۔ اب بے پردگی جو ہے وہ ایک ہنر ہے، اور اس واسطے حیا ختم، تو حالت یہ بن گئی ہے بھائی۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ بچائے جب تک یہ بات بے حیائی کی باقی ہے، لوٹنے کی توقع مشکل ہے، استغفار کی توقع مشکل ہے، ندامت نہیں ہوگی، تو اللہ بچائے اس کا انجام بڑا خراب ہے۔ اس واسطے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اور بھائی اس میں ہم سب مبتلا ہو گئے ہیں، اس میں اس صورتحال میں جس چیز کو پہلے برا سمجھا جاتا تھا اب اس کو ہنر سمجھا جا رہا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے دین کا نام لینے والے نمازی لوگ بھی مبتلا ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، مرد و عورت گھلے ملے ہیں، عورتیں بن سنور کر آ رہی ہیں، مکس پارٹیاں ہو رہی ہیں، اور کوئی روک ٹوک نہیں، کسی کے دل پر خیال تک نہیں گزر رہا کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں، گزرا۔ اتنی تقریبات دیکھو اس وقت کیا کر جیسی تقریبات ہو رہی ہیں، اس کے اندر مرد اور عورتوں کا امتیاز مٹ گیا، عورتیں بن ٹھن کر بن سنور کر آئی ہوئی ہیں، اور مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور کسی کے دل میں حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کہہ دے
کہ بھائی یہ مردوں عورتوں کا اس طرح مل جل کر بیٹھنا یہ بے پردگی ہے اور اس کو ختم کرو، الگ الگ اجتماع کرو، اس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اس کو الو بنایا جاتا ہے کہ یہ کہاں کا جانور آ گیا جو ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com